बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अम्मी के मरने की देर थी कि भाई और भाभी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। कहा कि हम अमेरिका जा रहे हैं, ये मकान बेच दिया है, तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। कहीं कोई आसरा ना मिला तो मैं कब्रिस्तान में रहने लगी। अगली सुबह मेरे सामने नाश्ता रखा हुआ था और एक पर्ची जिस पर लिखा था, तुम्हारे वालिद तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन मैंने सोने का ड्रामा किया, मगर जब मैंने उस शख्स को सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खला एक ही था, जिसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मेरे दिल में हमेशा एक सवाल रहा, मैंने कभी अपने बाप को नहीं देखा। इस खालीपन की नोयत सिर्फ गैर मौजूदगी की नहीं थी, बल्कि ये एक मुसलसल गूंजता हुआ सन्नाटा था जो हर खुशी, हर हंसी के पीछे छुपा रहता। मुझे आज भी याद है जब दीगर बच्चियां अपने बापों के साथ हाथ में हाथ डाले स्कूल जाती थीं, तो मेरी निगाहें सिर्फ एक साया तलाश करती थी। मैंने ना इनकी आवाज़ सुनी, ना हाथ थामा, ना कभी ये जान पाई कि वो कैसे इंसान थे। इनका कद कैसा था, इनकी आंखों में क्या चमक थी, कहाँ रहते थे, इनकी आदतें कैसी थीं। हमारे घर में बाप का जिक्र एक नाकाबिले बर्दाश्त बोला जाने वाला लफ्ज़ था, एक लंबा भारी सन्नाटा जो घर की छत को भी झुकाए रखता। जब भी मैं अपनी बचकाना जिद में अम्मा से पूछती, अम्मा अब्बू कहाँ हैं, कैसे थे, क्यों हमें छोड़कर गए, तो इनका रद्द-ए-अमल मुझे हमेशा परेशान कर देता। वो फौरन चूल्हे पर रखा चिमटा उठाकर कहती, या सुई धागे को एक लम्हे के लिए रोक कर ठहर जाती, जैसे किसी ने इनके दिल के अंदर की कोई नाजुक और टूटी हुई तार छेड़ दी हो। इनकी आंखों के किनारों पर नमी झलकने लगती और वो हमेशा एक ही दिफाई जुमला कहती, बेटी तुम्हारे बाप अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह इन्हें सुकून दे। ये कहते हुए वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। वो इन आंखों में देखना नहीं चाहती थी जो बरसों से एक जवाब की मुंतजिर थी। मैं छोटी थी मगर बेवकूफ़ नहीं थी। मेरा शऊर पूछता कि अगर वो मर चुके हैं तो इनकी कब्र कहाँ है, हम वहाँ फूल क्यों नहीं रखते, कोई निशानी क्यों नहीं, कोई कपड़ा, कोई तस्वीर जिसे छू कर दिल को तसल्ली दी जा सके। या अम्मा कभी नहीं बोलती थी, इनकी खामोशी एक दीवार थी जिसके पीछे एक भेद छुपा था। मैं सोचती जैसे ये कोई एक खौफनाक राज हो जिसे जुबान पर लाते हुए सिर्फ इनकी दुनिया ही नहीं बल्कि हमारी पूरी कच्ची पक्की दुनिया बिखर जाएगी। मेरा बचपन अम्मा और भाई के साथ गुजरा। मेरे भाई का नाम असलम था और हम दोनों एक दूसरे के साए थे। हम बाहर की दुनिया में जाकर बहुत हंसते खेलते, पर घर में आते ही एक अजीब सा खालीपन हमेशा रहता। हम कभी खुलकर हंस नहीं पाते थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, जैसे ये घर किसी सिसकते हुए दिल की तरह हो जिसकी दीवारें भी कोई दर्द समेटे हुए हों। मैं और भाई दोनों बाप की कमी को अंदर ही अंदर महसूस करते रहते थे, मगर इस कमी का जिक्र करना भी हमारे लिए ममनू था। हम दोनों ने इस दुख को चुपचाप अपने अपने दिलों में दफन कर दिया था। वक्त गुजरता रहा और जख्मों पर मसनूई सी झिल्ली बनती गई। मैंने भी मेहनत से पढ़ाई की, मैट्रिक, इंटर, फिर ग्रेजुएशन मुकम्मल की। भाई असलम पढ़ाई में मुझसे भी ज़्यादा तेज़ था। इसने शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में अच्छी जॉब हासिल कर ली। घर का बोझ कुछ हल्का हुआ तो अम्मा के चेहरे पर कभी कभार सुकून की झलक दिखाई देती। इनकी वो झुर्रियों वाली हंसी मुझे सुकून देती, लेकिन बाप के बारे में पूछना आज भी मना था। एक बार सर्दियों की रात में जब अम्मा लिहाफ में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, मैंने हिम्मत करके दोबारा पूछा, अम्मा अगर वो जा चुके हैं तो हमें इनकी कब्र तो दिखा दें, मैं फातिहा ही पढ़ लूंगी, मुझे सुकून मिल जाएगा। वो चूल्हे पर हाथ रोक कर खड़ी रह गई और कमरे में चिराग की मध्यम रोशनी थी। इनका चेहरा किसी मुजस्मे की तरह साकित था। फिर इनकी आवाज़ बहुत धीमी और भारी निकली, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। बेटी कुछ सवाल न पूछे जाए तो बेहतर होते हैं। मैंने सब तुम्हारी भलाई के लिए किया, जो गुजर गया इसे फिर से छेड़ना दिलों को मजीद जख्मी करता है। मैं चुप हो गई, मगर इसके जुमले ने मेरे अंदर की खोज को ख़त्म नहीं किया, बल्कि इसे मजीद गहरा कर दिया। फिर हालात ने एक और मोड़ लिया। भाई असलम ने अपनी नौकरी के दौरान एक लड़की को पसंद किया और शादी की बात चली। असलम की आंखों में वो चमक थी जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी।
अम्मा तो फौरन राजी हो गई, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लग रहा था कि घर में नई भाभी आएगी और शायद हमारे दरमियान दूरियां बढ़ जाएंगी। मुझे डर था कि असलम की मोहब्बत बढ़ जाएगी और जो कुछ थोड़ा बहुत सहारा मेरे पास था वो भी जाता रहेगा। लेकिन भाई खुश था तो मैंने इसे कभी नहीं रोका। शादी बहुत सादगी से हुई क्योंकि अम्मा के पास बहुत ज्यादा वसाइल नहीं थे। कुछ महीनों तक घर में रौनक रही, मगर फिर सब कुछ बदलने लगा। भाभी जो शुरू में बहुत नरम मिजाज लगती थी, आहिस्ता आहिस्ता घर पर अपना तसल्लुत जमाने लगी। इनकी अम्मी अक्सर आती और हम दोनों बहन भाई के बारे में ऐसी बातें कर जाती जिससे घर में अजीब सा तनाव फैल जाता। ये घर तो बेटा तुम्हारा है, सारा का यहाँ क्या काम, इसे बेच क्यों नहीं देती? भाई असलम जो हमेशा मेरा मुहाफिज था अब इनकी बातें सुनकर बहक जाता। मैंने पहली बार तब महसूस किया कि शायद भाई की मोहब्बत बांटने लगी है और मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहती जा रही हूँ। मैंने इससे लड़ना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता था वो बदल चुका है और मेरा लड़ने से मुझे मजीद दूर कर देगा। इसी दौरान अम्मा की सेहत भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इनके चेहरे पर वो बोझ और फिक्र और भी नुमायां हो गए थे जो वो बरसों से उठाए हुए थी। एक शाम वो बर्तन धोते हुए अचानक बेहोश होकर गिरी और हम इन्हें करीबी अस्पताल ले गए। मैं रात भर इनके सराहने बैठी अल्लाह से दुआएं मांगती रही। मुझे लगा था वो ठीक हो जाएंगी, वो हमेशा हर मुश्किल से उठ खड़ी होती थी। वो फौलादी औरत थी जिसने हमें अकेले पाला। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद डॉक्टर ने हमें बुरी खबर दी। एक ऐसा जुमला जिसे सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे कानों के पर्दे फट गए हों। वो लम्हा मेरे रूह के अंदर हमेशा के लिए नक्श हो गया हो। मुझे आज भी याद है जब मैं इनके पास आखिरी बार गई। इनकी आंखें हल्की सी खुली थी, उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनके होठों से वो आखिरी अल्फाज निकले जो अब्बू के बारे में थे, जो एक राज था, बेटी जो छुपा हुआ है याद रखना, वो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। मेरे हाथ इनके हाथों से छूट गए। मैंने तब इनकी बात को समझा नहीं, मुझे लगा वो आखिरी वक्त की बूढ़ है। पर आज सोचती हूँ काश मैं समझ जाती, काश मैं इस पहेली को हल कर लेती। अम्मा के जाते ही मेरे पास हकीकी यतीमी का एहसास लौट आया और सबसे अफसोसनाक बात, मेरा भाई असलम भी बदल गया। जैसे इसके अंदर की सारी इंसानियत, सारी मोहब्बत मर गई हो। वो सिर्फ अपनी बीवी और सास के हाथ की कठपुतली बन चुका था। एक रात जब मैं सेहन में बैठी अम्मा की कब्र के बारे में सोच रही थी, वहां कैसी मिट्टी हो गई, इनका चेहरा कैसा लग रहा होगा। भाई और भाभी दोनों एक साथ मेरे सामने आकर खड़े हो गए। भाई के चेहरे पर ऐसा गुरूर था जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। वो घर की मलका बन चुकी थी। भाई ने सख्त और बेहिस लहजे में कहा, सुनो, हम अमेरिका जा रहे हैं, ये घर बेच दिया है। तुम्हें भी अब अपनी जिंदगी का बंदोबस्त खुद करना होगा। तुम यहाँ नहीं रह सकती, कल तक घर खाली कर दो। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ये सिर्फ सिर्फ घर बेचने का मामला नहीं था, ये मेरे सारे सहारे, सारे रिश्ते के कत्ल का मामला था। मैंने रोकर कहा, मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास कोई नहीं। अम्मा के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। असलम ऐसा ना करो। भाई ने नजरें चुरा कर, जैसे वो मुझसे बात नहीं बल्कि किसी बेजान चीज से बात कर रहा हो, कहा, ये मेरा मसला नहीं है, हमने फैसला कर लिया है। तुम अपने लिए कोई बंदोबस्त करो। इस रात मैंने पहली बार दिल की गहराइयों से महसूस किया कि इंसान जब बदलता है तो पहचाना नहीं जाता। वही भाई जो बचपन में मेरा हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जाया करता था, मेरे लिए गली के नुक्कड़ से गुड़ वाली कुल्फी लाया करता था, आज मुझे इस घर से बेदर्दी से धुतकार रहा है जहां हमारी माँ की आखिरी सांसें निकली थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मैंने अपने चंद कपड़ों वाली छोटी सी थैली उठाई जो मेरी सारी जमा पूंजी थी और घर से बाहर आ गई। वो लम्हा एक सिसकती हुई चीख की तरह था जो मेरे दिल के अंदर गूंजती रही। कोई रिश्ता था ना ठिकाना। मैंने पूरा दिन शहर की गलियों में घूमते गुजारा। मैंने कई लोगों से बात की, कहीं कोई काम की उम्मीद लगाई, किसी ने घर देने का वादा किया, मगर हर जगह से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। दुनिया ने मुझे अपनी सारी तलखी एक ही दिन में दिखा दी थी।
رات جب ہونے لگی تو میں تھک کر ایک پرانے قبرستان کے بڑے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ عجیب سی خاموشی تھی، ہوا میں مٹی اور پرانی قبروں کی بو تھی، مگر میرا دل پہلے ہی مردہ جیسا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا چلو یہی صحیح، کم از کم اس جگہ میرے آنسو کوئی نہیں دیکھے گا، مجھے کوئی دھکا دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے درخت کے پاس بیٹھ کر اپنا دوپٹہ اوڑھ لیا۔ نیند آتی نہیں تھی مگر جسم اتنا تھکا تھا کہ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ میں نے قبرستان کی طرف دیکھا اور اماں مجھے معاف کر دینا، میں کمزور ہوں، تنہا ہوں، پر میں تھک گئی ہوں، ہار مان چکی ہوں۔ رات یوں ہی لرزتے ڈرتے گزر گئی۔ جب میں صبح فجر کی ٹھنڈی ہوا میں اٹھی تو حیرت سے میری سانس رک گئی۔ میرے سامنے زمین پر میرے قدموں سے ذرا سا فاصلے پر صاف پلیٹ میں ناشتہ رکھا ہوا تھا، گرما گرم پراٹھا، 2 انڈے اور ساتھ بھاپ اڑاتی چائے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ پلیٹ کے کنارے ایک چھوٹی سی تہہ کی ہوئی پرچی رکھی تھی۔ میں نے ہاتھ کپکپاتے ہوئے اسے اٹھایا۔ میرے ہاتھوں میں تھیلی کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ پرچی پر صرف ایک جملہ صاف اور سیدھی اردو میں لکھا تھا، تمہارے والد تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے ہاتھ کانپ گئے اور میرے ذہن میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میرے والد، وہ جن کی قبر کا بھی نہیں پتہ تھا، جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اماں تو ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ مر چکے ہیں۔ یہ کون ہے جو یہ راز جانتا ہے یا مجھے بے وقوف بنا رہا ہے؟ میں کئی منٹ تک وہ پرچی ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ میرے اندر ایک شدید کشمکش تھی، ڈری ہوئی، ہاں بے انتہا حیران، ناقابل یقین حد تک پریشان، بہت زیادہ۔ پر ان سب کے نیچے اندر کہیں ایک نرم سی چنگاری بھی تھی جسے میں نے فوراً بجھا دیا، مگر وہ پھر سے امید بن کر بھڑک اٹھی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں سونے کا ڈرامہ کروں گی تاکہ اس راز کو جان سکوں۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ کون ہے جو مجھے ناشتہ لا کر دیتا ہے۔ کیا یہ واقعی میرے والد تھے یا کوئی اجنبی فرشتہ یا قبرستان کا کوئی پراسرار شخص؟ رات میں نے زیادہ کچھ نہیں کھایا تاکہ میری نیند گہری نہ ہو۔ درخت کے نیچے لیٹ گئی، آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کر دیا۔ صبح صادق خنک ہوا چل رہی تھی، قبرستان میں بھی گہرا سکون تھا۔ اچانک میں نے قدموں کی چاپ سنی، کوئی بہت آہستہ جیسے پرندے کے پر ہوں چل کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے سانس روک لی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا جیسے یہ آواز پوری دنیا کو سنائی دے رہی ہے۔ وہ شخص میرے بالکل سامنے آ کر رکا۔ میں نے ہمت کر کے پلکوں کو نیچے سے دیکھا اور جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ آدمی میرے بھائی اسلم جیسا تھا، ویسی ہی ناک، ویسی ہی آنکھوں کی گہرائی، مگر عمر کا فرق واضح تھا۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ میرے اچانک اٹھنے سے چونک گیا، مگر پھر اس کے چہرے پر عجیب سی نرمی اور پچھتاوا آ گیا۔ مجھے لگا میرا دم رک جائے گا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں، پھر آہستہ سے بہت درد بھری آواز میں بولا، میں تمہارا باپ ہوں۔ میری سانس جیسے سینے میں اٹک گئی تھی۔ سامنے کھڑا آدمی میرا باپ ہو سکتا ہے؟ یہ خیال ہی میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے ساری زندگی اماں کی باتوں پر یقین کیا کہ میرے باپ مر چکے ہیں۔ میں نے کبھی ان کی تصویر تک نہ دیکھی اور آج اچانک ایک اجنبی میرے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا کہ وہ میرا والد ہے۔ میں نے اپنے دل کو تھامتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، آپ میرے والد؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اماں نے کہا تھا کہ آپ نہیں رہے۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے برسوں کی دبی ہوا بوجھ چھاتی سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، اس کے اندر ندامت اور عاجزی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے معلوم ہے تم یقین نہیں کرو گی میری بیٹی، تمہیں میرا یقین کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں خاموش رہی، مگر میرے اندر غصہ، حیرت، دکھ سب کچھ ایک ساتھ بھڑک رہا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، میری آواز میں کئی سالوں کا شکوہ تھا، اگر آپ میرے باپ تھے تو کہاں تھے؟ کیوں چھوڑ دیا تھا ہمیں؟ کیوں ہمیں کبھی تلاش نہیں کیا؟ کیوں آپ نے اپنی اولاد کو یتیمی میں دھکیل دیا؟ اس کے چہرے پر پچھتاوے کی ایک لہر تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، بیٹی تمہارے سوال صحیح ہیں اور میں جانتا ہوں کہ میرے پاس ہر زخم کا جواب نہیں،
مگر میری کہانی تمہیں سننی پڑے گی، ورنہ تمہاری نفرت کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ پھر اس نے میری زندگی کا سب سے بڑا راز کھولنا شروع کیا۔ جب میں جوان تھا تو میں بہت بے وقوف بھی تھا اور بہت جذباتی بھی۔ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، ایسی محبت جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی، اس کی ہنسی مجھے دنیا کی یاد بھلا دیتی تھی اور میں اس کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ رہنا چاہوں تو مجھے تمہاری ماں سے دور جانا ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے پہلے گھر والوں کو قبول نہیں کرے گی۔ میں اس کی محبت میں ایسا کھویا کہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کا خیال ہی نہیں رکھا۔ میں نے سوچا کہ شاید تمہاری ماں مضبوط ہے، تم دونوں میرے بغیر بھی رہ لو گی اور میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکوں گا۔ اس کی آواز لگی، بیٹی میں غلط تھا، بہت غلط۔ زندگی کی سب سے بڑی حماقت اور خود غرضی وہی تھی۔ میں تلخی سے کہا، آپ چلے جائیں ماں کو چھوڑ کر، ہمیں چھوڑ کر ایک عورت کے پیچھے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ہاں، میں چلا گیا تھا اور وہ لڑکی جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اسے بھی میری کوئی قدر نہیں تھی۔ میں نے اس کے گھر میں ملازم بن کر کام کیا، اس کا گھر جھاڑو دینا، برتن صاف کرنا، گلی میں کچرا پھینکنا۔ مجھے لگا شاید ایک دن وہ مجھے وہ مقام دے گی جس کا خواب میں دیکھا کرتا تھا، مگر یہ حقیقت بالکل الٹ تھی۔ میں نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا مگر اس نے مجھے کبھی عزت نہیں دی۔ کچھ مہینے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ میں اپنی زندگی تباہ کر چکا ہوں۔ میں تمہاری ماں کے پاس واپس جانا چاہتا تھا مگر اس لڑکی کے گھر والے مجھے جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ مجھے دھمکاتے تھے۔ میں ڈر گیا، میں کمزور تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ سال گزرتے گئے، میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ جس عورت میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر کے باہر چلی گئی ہے۔ مجھے بنا کچھ بتائے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں سڑکوں پر آ گیا، میری آنکھوں میں حیرانی تھی، غصہ تھا۔ میں نے پوچھا، آپ پھر بھی امی کے پاس واپس کیوں نہیں آئے؟ ہم کیوں یتیموں کی طرح پلے؟ وہ آہستہ سے بولے، میں واپس آیا تھا مگر میں بہت دیر کر چکا تھا۔ جب میں تمہارے گھر پہنچا مجھے پتہ چلا کہ تمہاری ماں نے محلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ میں وہ گھر کے باہر کھڑا رہا، بہت دیر روتا رہا مگر اندر آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا مگر ڈر تھا کہ تم مجھے پہچانو گی نہیں۔ میں نے خود کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا اگر میں اندر گیا تو تمہاری ماں کا دل پھر ٹوٹ جائے گا، وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہارے گھر کے قریب رہنے لگا، چھپ کر، دور سے تمہیں اسکول جاتے دیکھتا، کبھی تمہاری ماں کو بازار جاتے ہوئے دیکھ لیتا۔ مجھے تم لوگوں سے ملنے کی بہت خواہش تھی مگر میں ہمت نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنی کمزوری کی سزا قبول کر لی تھی۔ اماں کے مرنے کی رات میں قبرستان میں گیا، میں دور کھڑا تھا، تمہیں روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے پاس جانا چاہتا تھا مگر تم مجھے پہچانتے بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ میں تمہاری زندگی میں کبھی آؤں گا جب اللہ خود راستہ بنائے گا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا اور وہ راستہ تب بنا جب تمہیں تمہارے بھائی نے گھر سے نکال دیا اور آج میں نے تمہیں قبرستان میں بیٹھے دیکھا۔ میری روح چیخ اٹھی، میں اپنی بیٹی کو اس حال میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس لیے میں تمہیں کھانا دینا شروع کیا تاکہ تم جان لو کہ کوئی ہے جو تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، امی نے کبھی ہمیں آپ کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا، تمہاری ماں نے مجھے بہت چاہا تھا، میری غلطیوں کے باوجود اس کے دل میں میرے لیے محبت تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ تم دونوں مجھ جیسے کمزور انسان کے سائے میں نہ پلو بڑھو۔ تمہاری ماں نے اپنی پوری زندگی تم دونوں کے لیے قربان کر دی، اس نے تمہیں میرے سائے سے دور رکھ کر تمہیں بچا لیا۔ میں نے سر جھکا لیا، ہچکیوں میں روتے ہوئے صرف ایک بات کہی، میں نے کبھی اپنا باپ نہیں دیکھا تھا، آپ نے کیوں اتنی دیر کر دی؟ وہ رو پڑا، اگر میں دوبارہ واپس نہ لا سکتا تو میں سب وقت واپس بدل دیتا، مگر اب میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہوں، تمہاری باقی زندگی اچھی بنانے کی کوشش۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں اس قبرستان سے لے جاؤں۔
میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، وہ شخص برسوں تک میری زندگی میں ایک سوال بن کر رہا، آج میرے سامنے خوابوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں تھا، مگر اسے دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے بہت دیر سے بچھڑا ہوا کوئی اپنا سامنے آ گیا ہو۔ میں نے تھیلی اٹھائی اور اس کے ساتھ قبرستان کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ مجھے ایک پرانے مگر صاف ستھرے محلے میں لے آیا، ایک چھوٹا سا گھر مگر بہت پیارا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ کہنے لگا، یہ میرا گھر ہے، یا یوں کہو کہ میں نے جو کچھ بچایا تھا اسی سے یہ چھوٹا سا گھر بنا پایا۔ پچھلے 10 سال سے میں نے بہت محنت کی بیٹی، میں چاہتا تھا کہ ایک دن تم آؤ تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہو۔ گھر کے اندر سادگی تھی مگر سکون بے پناہ تھا، اس لیے میرے لیے الگ کمرہ تیار کر رکھا تھا، صاف بستر، ایک چھوٹی الماری، میز، کھڑکی کے پاس رکھا ہوا ایک ننھا سا پودا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ نے یہ سب میرے لیے رکھا تھا؟ وہ ہلکے سے مسکرایا، بیٹی میں نے پوری زندگی کی غلطی کی، کم از کم آخری عمر میں ایک ہی خواہش تھی کہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں، تمہاری حفاظت کر سکوں۔ اگلے چند مہینے میری زندگی بدلنے لگی، میں اس گھر میں رہنے لگی اور باپ نے مجھے ایسی محبت دی جو میں نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ وہ میرے کھانے کا خیال رکھتا، میری ضرورتوں کا بھی فکر کرتا، ہر ہفتے مجھے بازار لے جاتا تاکہ بیٹی جو چاہے لے لو، تم نے بچپن میں کچھ نہیں دیکھا۔ وہ میری پڑھائی، میری پسند، میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سنتا تھا۔ اس دوران ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا، بیٹی میں چاہتا ہوں تمہاری زندگی مکمل ہو جائے۔ میں نے ایک بہت اچھا لڑکا دیکھا ہے، شریف ہے، باکردار ہے، اور میں نے اسے سب سچ بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہاری پوری زندگی کو سنبھال لے گا، اگر تم راضی ہو تو میں تمہاری شادی کر دوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کچھ دن سوچا، دعا کی اور پھر اسے بتایا کہ میں راضی ہوں۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی مگر دل کی خوشی بے انتہا تھی۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان نکلا، بہت نرم دل، سمجھدار اور میرے دکھوں کا احساس رکھنے والا۔ پھر کچھ سال گزر گئے، میرا گھر بسا، میں اچھی زندگی گزارنے لگی۔ باپ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیٹی آخرکار محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، میں باہر آئی تو میں سکتے میں رہ گئی۔ میرے سامنے میرا بھائی اسلم کھڑا تھا، وہی بھائی جس نے ایک رات مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، مگر آج اس کا چہرہ وہ نہیں تھا۔ وہ کمزور لگ رہا تھا، چہرے پر مایوسی اور ٹوٹ پھوٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، بہن مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ میرے گھر کے اندر آیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں حیران رہ گئی، میں خاموش رہی، شاید مجھے بھی اس کا درد سننا تھا۔ وہ روتے روتے بولا، میں بہت غلط تھا، میں سمجھتا تھا کہ شادی کے بعد مجھے صرف اپنی بیوی کی بات ماننی چاہیے، اس نے مجھے تمہارے خلاف بھڑکایا، تو تم بوجھ ہو، تم ہمارے مستقبل کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ میں اس کے پیچھے اندھا ہو گیا تھا، میں نے اس ماں کے جانے کے بعد وہ سب کیا جو کسی بھائی کو اپنی بہن کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر زندگی نے مجھے سزا دی ہے، بہت بڑی سزا۔ میری بیوی نے مجھ سے بے وفائی کی، مجھے دھوکہ دیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میرے بچے تک اسے لے گئی۔ میں اب تنہا ہوں، بالکل تنہا، اور مجھے احساس ہو گیا ہے دنیا میں رشتے صرف بہن بھائی کے ہوتے ہیں، باقی سب وقتی ہوتے ہیں۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا، میرے اندر کی ساری تلخی دھیرے دھیرے گھلنے لگی۔ میں نے اسے اٹھایا اور صرف ایک جملہ کہا، بھائی میں نے تمہیں کب سے معاف کیا ہے، تم دیر سے آئے ہو لیکن آئے تو صحیح۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بھائی نے میرے باپ کو دیکھا اور سہم کر پوچھا، آپ؟ باپ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، ہاں میں وہی ہوں جسے تم نے بچپن میں کھونا سمجھا تھا، لیکن اللہ نے مجھے واپس لے آیا۔ بھائی نے جھک کر باپ کے ہاتھ چومے، مجھے معاف کر دے۔ میرے باپ نے اسے گلے لگا لیا۔ میں نے پہلی بار اپنے گھر میں سکون پایا، ایک تکمیل کا احساس جو برسوں سے کہیں کھو گیا تھا۔ اس دن کے بعد میرا بھائی اکثر ہم سے ملنے لگا، ہم سب کے درمیان رشتوں کی وہ گانٹھیں کھلنے لگیں جو برسوں سے سخت تھی۔ میرا گھر وہ گھر بن گیا جہاں ٹوٹے دل جوڑنے کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ میں اکثر سوچتی ہوں، انسان کی غلطی
انسان غلطی کر سکتا ہے، بہت بڑی کر سکتا ہے، لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے تو وہ سب پا لیتا ہے۔